السلام علیکم ناظرین، نیوز وائز میں خوش آمدید۔ میں ہوں افتخار شرازی اور میرے ساتھ اسٹوڈیوز میں ہیں زید حسین صاحب اور عارفہ نور۔ ناظرین، سپریم کورٹ نے عوامی مسلم لیگ کے سربراہ شیخ رشید احمد کو اساسجات کیس میں باعزت بری کر دیا ہے، اور ان کے جو سیاسی مخالف ہے شکیل اوان، جنہوں نے ان پہ الزام لگایا تھا کہ 2013 کے انتخابی گوشواروں میں انہوں نے کچھ زرعی زمین اور اسی طرح بینک کے منافع اور ایک کوئی گھر ہے جس کے جو مالیت انہوں نے غلط پیش کی ہے اور چیزوں کو چھپایا گیا ہے۔ 3 رکنی بینچ نے فیصلہ دیا، اگرچہ یہ فیصلہ 2-1 کی اسے ریشو سے آیا ہے، اختلافی نوٹ بھی سامنے آیا ہے، بٹ جو بینچ کے سربراہ ہیں جسٹس عدم رشید شیخ نے، انہوں نے فیصلہ سناتے ہوئے یہ کہا ہے کہ جو شکیل اوان صاحب کے الزامات ہیں شیخ رشید کے خلاف، وہ تمام کے تمام بے بنیاد ہیں، ان کی کوئی ایک طرح سے کوئی گراؤنڈز نہیں بنتی۔ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جب کسی امیدوار کی جانب سے اثاثے چھپانے یا ان کو کم ظاہر کرنے کے حوالے سے کوئی قابل قبول وضاحت سامنے آ جائے تو پھر ایسے امیدوار کے اوپر جو پاناما کیس کے اندر اسٹرکٹ لائبلٹی کا جو اصول ہے وہ ہرگز لاگو نہیں ہوتا۔ گویا کہ جو میاں نواز شریف کے خلاف جو فیصلہ آیا تھا اور جس اصول کے تحت آیا تھا اس اصول کا اطلاق ان پہ نہیں ہوتا۔ اگرچہ اس کیس کے اندر جیسے میں نے پہلے بتایا کہ جسٹس فاضل صاحب نے ایک اختلافی نوٹ دیا، اس کے اندر انہوں نے 7 سوال اٹھائے ہیں اور چیف جسٹس سے کہا گیا ہے کہ فل کورٹ ایک بینچ بنایا جائے اور ان 7 سوالوں کے جواب آنا بڑا ضروری ہے تاکہ ہر قسم کا ابہام جو ہے اسے دور کیا جا سکے۔ پروگرام کے دوسرے سے میں ذکر ہوگا جنرل پرویز مشرف کا، جن کو آج سپریم کورٹ نے کل تک کی مہلت دی ہے، کل 2 بجے تک کی مہلت دی گئی، جس میں انہیں کہا گیا ہے کہ وطن واپس آئیں اور اپنے خلاف مقدمات کا سامنا کریں، اور اگر وہ کل تک نہیں آتے تو پھر ان کے جو کاغذات نامزدگی جمع ہوئے اگلے الیکشن کے لیے ان کی جانچ پڑتال کا عمل روک دیا جائے گا۔ اور ساتھ میں ان کے خلاف جو خصوصی عدالت ہے آج وہ بن چکی ہے۔ صدر نے ایک حکم نامہ جاری کر دیا جس کے تحت ایک خصوصی عدالت 2 رکنی ہے جس کی سربراہی چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کر رہے ہیں۔ آگے چل کے بات ہوگی مریم نواز صاحبہ کی اور نواز شریف صاحب کی۔ مریم نواز صاحبہ آج کاغذات نامزدگی پیش کرنے کے لیے جب پیش ہوئی ہیں تو وہاں پہ ان سے جو سوال ہوئے ہیں وہ پاکستان کی خارجہ پالیسی اور انٹرنل سیکورٹی کے حوالے سے سوال کیے گئے ریٹرننگ افسران کی طرف سے، اور ان کے جواب میں انہوں نے کہا ہے کہ عوام کو اب آمر اور جمہوریت کے درمیان جو ایک فرق ہے اس کو سمجھیں، اور یہ دس از دا لاسٹ چانس، وہ کہتے ہیں کہ آخری موقع ہے کہ آمریت اور جمہوریت کے درمیان عوام فرق کو سمجھیں۔ اگر اس موقع کو گنوا دیا گیا تو پھر پاکستان شاید ٹھیک نہ ہو پائے، یہاں پہ معاملات ٹھیک نہ ہو پائیں۔ اور پروگرام کے آخری حصے میں ذکر ہوگا زلفی بخاری صاحب کا، جو عمران خان کے قریبی دوست ہیں، ان دنوں ان کے ساتھ عمرے کے لیے وہ سعودی عرب گئے ہوئے ہیں۔ ان کا نام ECL پہ تھا یا بلیک لسٹ پہ تھا، وہ کیسے نکالا گیا، کیوں نکالا گیا، اگرچہ نگراں وزیر اعظم نے بھی وزارت داخلہ سے اس معاملے پہ وضاحت طلب کی ہے کہ یہ کیسا ممکن۔ سب سے پہلے چلتے ہم اپنی ٹاپ سٹوری کی طرف۔ میں کوئی غلط کام نہیں کیا، اپنی زندگی میں کوئی چیز نہیں چھپائی۔ میری ساری دولت راول پنڈی کی ہے کیونکہ میں راول پنڈی کا ہوں، پنڈی بوائے ہوں۔ آج 60 اور 62 حلقہ میں قلم نواز جیت گئی ہے۔ میں آ رہا ہوں نواز شریف میں آ رہا ہوں اور عمران خان کے ساتھ مل کر حکومت بناؤں گا۔ جس فیصلے کو انہوں نے سیاست بنانا چاہا وہ فیصلہ ان کی سیاسی موت بن چکا ہے۔ یہ سارا کا سارا ایفیڈیوٹ دے کر اس نے ایڈمٹ کیا ہے، اس کے باوجود اگر یہ فیصلہ آیا تو میں صرف یہی پیغام دینے کے لیے آیا ہوں کہ یہاں ملک میں انصاف دینا بہت مشکل ہے۔ پروگرام ایک بار پھر خوش آمدید۔ سر، پنڈی بوائے آج کے دن باعزت بری تو ہو گیا ہے، لیکن ساتھ میں جسٹس فاضل صاحب نے جو اختلافی نوٹ کے اندر 7 سوال اٹھائے، اگر وہ میں پڑھ دوں تو میرے خیال میں لوگوں کے لیے کہ انہوں نے کہا کہ کیا آرٹیکل 225 کے انتخابی تنازعات میں آرٹیکل 143 کا اطلاق ہو سکتا ہے۔ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ کیا آرٹیکل 183 آرٹیکل 62(1)(f) کے تحت نااہل کیا جا سکتا ہے کسی بھی شخص کو۔ ساتھ میں ایک سوال یہ بھی ہے کہ کیا آرٹیکل 62(1)(f) کے میں کورٹ آف لا کے ذکر میں جو ذکر کیا گیا کیا اس میں سپریم کورٹ بھی آتا ہے؟ کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ سپریم کورٹ بھی اس عدالت میں شامل ہے؟ اور ساتھ میں یہ بھی ایک سوال کیا گیا کہ کیا عدالتی کارروائی کے دوران ظاہر ہونے والی غلط بیانی نااہلی کا باعث بن سکتی ہے، ہم زیر غور لا سکتے ہیں؟ اور ساتھ میں یہ کہ کیا کسی شخص یا امیدوار کی انتخابی عذرداری کو عوامی مفاد قرار دیا جا سکتا ہے کہ پبلک انٹرسٹ کی یہ معاملہ ہے؟ اور دوسرے کہ
کیا معاملہ عوامی مفاد کا ہو تو کیا شواہد کی فراہمی کے قوانین کا اطلاق ہو سکتا ہے کہ یہ پبلک انٹرسٹ کا اگر ہے معاملہ تو کیا اس کے اوپر جو شواہد کی فراہمی کا جو ایک قانون ہے اس کا اطلاق ہوتا ہے. اور ساتھ میں انہوں نے آخر میں جا کے یہ بھی کیا ہے کہ میں سپریم کورٹ کے چیف جسٹس سے کہوں گا کہ فل کورٹ بنائیں اور اس معاملے کے جو 7 سوال ہیں ان کے جوابات ملنے چاہیے. کہیں اس سے یہ تاثر نہ کہیں یہ ہمیں اس سے تاثر ختم کرنا چاہیے تاثر کو کہ مختلف لوگوں کے ساتھ مختلف طرح کا سلوک کیا جا رہا ہے. وہ پاناما کیس میں نواز شریف صاحب ہوں, خواجہ آصف ہوں, عمران خان ہو, جہانگیر ترین ہو اور پھر اب شیخ رشید, کہ مختلف لوگ اور مختلف قسم کا ان کے ساتھ رویہ برتا جا رہا ہے. دیکھیں, ایک تو شیخ رشید صاحب کے ساتھ بھائی ایسے کئی کیسز جو ہیں سپریم کورٹ کے سامنے آئے ہیں, اور یقینی بات یہ کہ جس فضا میں یہ سارا کچھ ہو رہا تھا تو اس میں وہی تھا کہ اتنی پولرائزیشن ہے کہ اگر نواز شریف صاحب کو ڈسکوالیفائی کیا گیا ہے تو پھر وہی اطلاق سب جگہ پہ ہونا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ جو ان کی بینچ کی جو ڈیسیژن ہے اس میں ایک بات بالکل صحیح لکھی گئی ہے کہ دیکھیں, ہر شخص کا جو آتے ہیں اس کو ایک ہی جگہ سے نہیں دیکھا جا سکتا ہے. بالکل صحیح ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جب آپ کیس کو کیس بائی کیس دیکھنا چاہیے. اصل مسئلہ یہیں پہ آیا ہے کہ ہر چیز سپریم کورٹ میں جب جانی شروع ہوئی تو ایکسپیکٹیشن بھی بڑھنی شروع ہو گئی. اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو عام حالات میں معمول کے مطابق جو ہے جو ایک ان کے مشتاق عوان یا جو انہوں نے جو کے خلاف ریٹ پیش کیا تھا, شکیل احمد سوری, یہ ان کے رائیول بھی رہے ہیں. تو یہ ہے کہ سپریم کورٹ میں اس مقدمہ پہ آنا ہی نہیں چاہیے. ایسے ہی ہیں جیسے کل میں آپ کے خلاف کوئی کمپلین کرا دوں اور سپریم کورٹ میں چلا جاؤں کہ افتخار شیرازی صاحب نے کے ساتھ یہی ہوا ہے, تو سپریم کورٹ اس فیصلے پہ اس پہ بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ یہ ہر چیز سپریم کورٹ پہ آ جاتی ہے. تو ایک تو یہ بات ہوئی. دوسری بات یہ کہ قاضی فیض عیسیٰ کے جو میرے خیال چند چیزیں جو ہیں وہ یقینی طور پہ آپ اس کو کر سکتے ہیں کہ یہ ساری جو ہے پچھلے چند مہینے سے یا پچھلے 1-2 سال سے جو جس قسم کے کیسز آئے ہیں سپریم کورٹ میں اور جس کے متعلق فیصلے ہوئے ہیں, تو ایک لحاظ سے عوام میں یہ چیز پائی جاتی ہے کہ شاید ہر کے لیے الگ الگ لا ہے, جو کہ حالانکہ میرے خیال یہ بات صحیح نہیں ہے. لیکن یہ تھا کہ جو ہے یہ تو جو پولرائزیشن ہے یا جو سوال ہے ان میں تو وہ ایک ریلیونٹ سوال ہی بنتے ہیں. لیکن بعض کے سوالات تو سپریم کورٹ پہلے دے چکی ہے. مثلا یہ کہ 63F کے تحت جو ہے جو انہوں نے کہا ہے کہ کتنی سزا ہونی چاہیے, کس مدت تک ڈسکوالیفیکیشن ہونی چاہیے, اس پہ تو فل کورٹ نے اس پہ اپنا ججمنٹ دے چکی ہے. نہیں, میرے خیال میں شاید ایشو وہی ہے کہ یہ اتنا زیادہ پولیٹیسائز ہو گیا ہے معاملہ. بیکاز دیکھیں جو پاناما کی ججمنٹ تھی, لیٹس بی ویری آنیسٹ, اس کے اوپر یہ تنقید تو بار بار ابھی بھی کی جا رہی ہے نا کہ جو اوریجنل ایشو تھا وہ پاناما کا تھا, مگر وہاں نواز شریف صاحب کی ایک ٹیکنیکل سی وہ تھی کہ جی ابا کو معلوم تھا, بچوں کو معلوم تھا, میرا کوئی تعلق نہیں تھا. تو اس کی وجہ سے جو چیز کے اوپر وہ پکڑے گئے واز اے ویری اسمال ایشو ان کمپیریزن. وہ اقامہ تھا اور وہ جو سیلریز تھیں جو ان کی بینک اکاؤنٹ میں گئیں اور انہوں نے ودرا نہیں کی اور وہ سارا معاملہ. تو اس کے بعد تو 2 چیزیں ہیں. ایک تو یہ کہ میاں نواز شریف کے کیس میں شاید پاناما کی وجہ سے ہم سب کو یا بہت سے لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ وہاں ایک بہت بڑا ایشو تھا, ایک بہت بڑی اماؤنٹ تھی جس کا ابھی بھی میاں صاحب نے جواب نہیں دیا کہ وہ کہاں سے آئی, جس کی وجہ سے جائز لگتا ہے کہ ایک پورا وہ نیب کا کیس چل رہا ہے. وہ ہو گئی ایک طرف بات. دوسری طرف ہے ڈسکوالیفیکیشن جو ان کمپیریزن ٹو دا پاناما ایشو ایک بہت چھوٹے اماؤنٹ پہ ہوئی ہے اور فار لائف ٹائم ہوئی ہے. اس کے بعد دیکھیں بہت سے لوگوں کے دماغ میں یہ خدشہ تھا کہ اگر اتنی اسٹرکٹلی آپ اس لا کو اپلائی کریں گے تو پھر تو شاید پارلیمنٹ میں کوئی بھی نہ بچے. مگر اس کے بعد جو پریسیڈنٹ سیٹ کیا ہے کورٹ نے یا جس کو فالو کیا ہے وہ جو ہے وہ اتنا کلیئر کٹ نہیں ہے. انہوں نے جہانگیر ترین صاحب کو اسی طرح کی مسٹیٹمنٹ پہ انہوں نے وہ کیا, ڈسکوالیفائی خان صاحب کو نہیں کیا, اب شیخ رشید صاحب کو انیشلی لوور کورٹ نے کیا, ادھر انہوں نے کر دیا اور شیخ رشید صاحب نے. سو اس کے اندر اب دیکھیں جنرل پرسیپشن تو یہی ہے نا کہ ہر دفعہ فیصلہ جو ہے وہ فرق آ رہا ہے. تو میرے خیال میں جو جسٹس عیسیٰ نے بات کی ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہم ان سب ایشوز کو کلیئر کر دیں اور جو ان کے آپ سوال ہیں جیسے آپ نے بھی جو پوائنٹ آؤٹ کیے کہ وہ آرٹیکل 184(3) کے نیچے کیا ہو سکتا ہے کیونکہ اس پہ بھی بہت تنقید ہوئی ہے سپریم کورٹ کی. سو کلیئرلی شاید وہ ان کی جو ڈسینٹنگ نوٹ ہے از آلسو ایکسپریسنگ سم آف دا
क्रिटिसिज्म और जो शायद जुडिशरी के अंदर भी कुछ बहस चल रही है और जो ख्यालात हैं कि ये हमें एड्रेस या क्लैरिफाई करने की ज़रूरत है। वही बात आती है, देखिए सबसे थोड़ा सा कन्फ्यूजन भी जो है, देखिए जब हालात ऐसे बनते हैं, जब एक पूरे मुल्क के अंदर एक सियासी तौर पे हर चीज़ को देखा जाता है, तो फिर जो है जजेस पे भी बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ना शुरू हो जाता है। पानामा का थोड़ा सा मैं इसलिए बात करूं क्योंकि ये चीज़ें बार बार उसी के दायरे में देखा जाता है, चाहे शेख रशीद साहब का केस हो या जहांगीर तरीन साहब का हो या इमरान खान का। हालांकि बिल्कुल साफ बात है कि हर एक की नौयत बहुत अलग अलग थी। जैसे शेख रशीद साहब पे जो उनके शकील आवान ने, जो कि उनके खिलाफ इलेक्शन लड़ते रहे, उन्होंने दायर कर दिया था। हनीफ अब्बासी ने जो है वो इमरान खान पे दायर कर दिया था। ये एक लिहाज से जो इस किस्म के केसेस आमतौर पर सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाते या जहांगीर तरीन पे मेरे ख्याल किसी शायद हनीफ अब्बासी थे। तो मसला ये आता है कि वो एक पर्सनल कंप्लेन थी जिसका एक था, और इस वजह से सारी दरख्वास्तें आई थी, जबकि नवाज शरीफ साहब के ऊपर पानामा का केस शुरू हुआ, तो एक लिहाज से उसका जवाबी में ये आना शुरू हुआ। एक तो पूरी चीज़ें कॉम्प्लेक्स ये बन गई। लेकिन नवाज शरीफ साहब के एक केस की थोड़ी सी मैं वो कर लूँ कि एक तो यानी जो आखिरी जजमेंट आया था पानामा का, उसकी वजह से कन्फ्यूजन बहुत फैला। लेकिन ये था कि उसमें सिर्फ अकामा की बात नहीं थी। अगर आप उसके जजमेंट को खोसा, जो पहले दो जजेस की जो थी, गुलजार अहमद की और जस्टिस खोसा की जो थी, उसमें जो है अकामा का जिक्र नहीं था। उस वक्त तो ये था एक परजरी की बात थी कि कोर्ट के सामने ये गलत बयानी की, पार्लियामेंट में खड़े होकर साबित नहीं कर सके। तो अब वो जो आखिरी फैसला लिखा गया था उसमें बहुत ही मुबहम सा था। लेकिन जो बाद के जजमेंट आते रहे, मतलब इमरान खान के जो केस में जो जजमेंट एक और जो जज थे, मुझे नाम नहीं, शायद फैसला रब थे या कोई दूसरे थे, तो उन्होंने जो एक पूरा एक नोट लिखा था उसमें जो सारी चीज़ें क्लियर की थी कि पनामा में सज़ा क्यों हुई थी। तो उसमें जो है वो बातें ज़्यादा साफ तरीके से आगे पैसे उन्होंने वो जो वॉल्यूम 9 थी उसमें पैसे तक जो है उनके बैंक अकाउंट में आए थे, और उसके बाद जब बैंक अकाउंट में आ जाते हैं तो उसका मतलब आपने ड्रॉ भी किया होगा उसमें से, और किया भी था। तो ये सारी चीज़ें। लेकिन शेख रशीद आते हैं बात, शेख रशीद साहब का मसला ये था, मेरे ख्याल उसके अगर आप पढ़ें तो मेरे ख्याल ये कि जजमेंट गलत नहीं है कि उसमें अगर 3 कैनाल कम दिखाया या 3-4 कैनाल ज़्यादा दिखाया तो वो चीज़ें नहीं होती, उसी दायरे कार में नहीं। आई थिंक वो जजमेंट तो मेक्स इट क्लियर कि बेसिकली एटलीस्ट जो मुझे समझ आया है कि अब वी आर नॉट लॉयर्स, तो ज़रा डर लगता है कहते हुए कि हमें ये जजमेंट ये कह रही है कि शायद वो ये कह रहे हैं कि अगर कोई मिस स्टेटमेंट है या कोई मिस डिक्लेरेशन है, मगर जब वो केस कोर्ट में आता है और डिफेंडेंट एक्सप्लेन कर पाता है या समझा पाता है कि ये कि ये किस वजह से हुआ, या अगर वो जो मिस डिक्लेरेशन है वो एक्सप्लेन कर पाता है कि जी ये मेरी प्रॉपर्टी है या ये मीन्स हैं एग्जैक्टली, तो फिर देन वी डोंट नीड टू डिस्क्वालीफाई देम एटलीस्ट। और उसमें उन्होंने रेफर भी किया है मियां नवाज शरीफ की जजमेंट को, और ये कहा है कि आखिरी दिन तक वो क्लियर नहीं कर पाए कि उनकी ये प्रॉपर्टी जो थी या इसकी जो एक्सप्लेनेशन थी वो नहीं वो दे पाए। सो उन्होंने ये एटलीस्ट जो मेन जजमेंट है उसमें ये बात की है। और मेरे ख़्याल में जस्टिस ईसा का भी ये पॉइंट है कि उनको ये एतराज़ नहीं है कि शेख रशीद साहब के साथ क्या किया गया है, वो उनको इशू ये है कि देयर इज़ अ लार्जर कंसर्न जो जुडिशरी का होना चाहिए, और इसको हमें ये जो केस लॉ है हमारा, ये जो जजमेंट्स हैं, इनको हमें क्लैरिफाई करना चाहिए। वो शेख रशीद पे डिसेंट नहीं कर जजमेंट को ये डिसेंटिंग नोट नहीं है, ये होना नहीं चाहिए था, ये तो एक एडिशनल एडिशनल कह सकते हैं, बिल्कुल ऐसे है जिसके अंदर तो वो मुझे लग रहा है कि 2-1 का जो है जो फैसला है वो मुझे अजीब सा लग रहा है कि ये क्यों इस्तेमाल किया जा रहा है। क्योंकि इनफैक्ट बेंच के सरबराह कह रहे हैं कि मैं उनके इस नुक्ते से इत्तेफाक नहीं करता कि इसके ऊपर फुल कोर्ट बेंच बनाया जाए, क्योंकि अगर बनाते हैं तो फिर 2018 के इलेक्शन तक इन मामलों को निपटाया नहीं जा सकता। तो गोया कि वो इख्तलाफ तो कर रहे हैं, इनिशियली जो सरबराह हैं बैंक के इख्तलाफ कर रहे हैं कि जो आप कह रहे हैं, जो सजेस्ट आप कर रहे हैं वो ठीक नहीं है। लेकिन ये कि जैसे आरफन भी कहा कि फाजी साहब ने भी ये हरगिज़ नहीं कहा कि शकील अवान का जो क्लेम है, क्योंकि इससे कोई माली फ़ायदा ना तो उन्हें हुआ है ना ही कोई कानूनी फ़ायदा हुआ है। मैं बात कर रहा हूँ कि शेख रशीद साहब की जहाँ तक केस का ताल्लुक है या उसकी बरी करने का सवाल है, उसमें उसको इनका इख्तलाफ नहीं है। सही, उन्होंने एक एडिशनल नोट लिखा है कि
कुछ इबाम मौजूद हैं और इबाम को दूर करने के लिए ये एक फुल जो है वैसे ये एक बुरी, मेरे ख्याल में ये एक बुरी सजेशन नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा कंसर्न है लोगों का भी, जनरली डिबेट भी हो रहा है, तो अगर कोर्ट इसको क्लैरिफाई कर सकते, अभी नहीं तो फिर कभी सही, तो कोई हर्ज नहीं छोटी सी ब्रेक लेते वाकई तासुर जो मिल रहा है कि शायद मुख्तलिफ लोगों के साथ मुख्तलिफ किस्म की ट्रीटमेंट हो रही है, उसको दूर होना चाहिए, उसके लिए फुल को अगर बनता है तो कोई हर्ज नहीं है। ब्रेक के बाद बात करेंगे जनरल मुशर्रफ की कि क्या वो कल आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। वेलकम बैक जी। जनरल मुशर्रफ के हवाले से ज़ाहिर साहब, इनफैक्ट आज अदालत ने वाज़े तौर पर उनके वकील से पूछा है कि बताएं कि आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। कल 2 बजे का वक्त है, नहीं आएंगे तो उनके कागजात की जांच पड़ताल नहीं होगी। फिर उन्होंने कहा कि जी कमांडो हैं, वो क्यों डर है, किस बात का खौफ है? वो तो कहते हैं उस वक्त उनको खौफ नहीं था, 99 में वो कू कर रहे थे, पूरे मुल्क को संभालने जा रहे थे, उनको कोई ख़तरा नहीं था, कोई खौफ नहीं था। अब वो कहते हैं उनकी जान को ख़तरा है, उनको सिक्योरिटी दी जाए, उनको ज़मानत दी जाए। साथ में उनके वकील ने कहा कि उनको जी रेशा की बीमारी भी है। तो उन्होंने कहा कि रेशा की बीमारी है तो फिर इलेक्शन के दिन में मुक्का कैसे लहराएंगे, वो तो उनको मुक्का लहराने की आदत भी है, तो ये काम भी वो नहीं कर पाएंगे। तो कल 2 बजे का वक्त है सर, आपको लगता है कि अब वो सीरियस लगे, इलेक्शन लड़ना है, इस मुल्क की खिदमत करनी है, हर सूरत वापस आएंगे जो भी ख़तरात हो? मुझे तो नहीं लगता कि वापस आएंगे और मेरा ख्याल ये है कि अगर आना होता तो पहले आ जाते जब केस हुए। लेकिन उनका एक कानून की रूह से जब इन्होंने कहा था कि जब बुलाया जाएगा आएंगे वो, तो उनको आना चाहिए था। देखिए पहले भी जब आए थे पाकिस्तान तो उसके बाद भी उनको मशवरा दिया गया था कि ना आए। जब आए आपने मुकदमात हुए तो मुकदमात में उन्होंने जो है वो अपीयर भी बहुत सारे मुकदमात में हुए। तो एक उसके बाद अगर आपने ये तय किया था कि आप मुकदमात को फेस करेंगे, उन्होंने कहा भी था, तो फिर आके जो है उनको फेस करना चाहिए। अब असल मसला जो आ गया है ये, जिसने तमाम चीज़ों को जिसको कहते हैं ब्लर्ड कर दिया है, एक लिहाज से एक फ़िज़ा जो बन गई वो सियासी फ़िज़ा है। क्योंकि जब चीफ़ जस्टिस ने परसों या तरसों जो उन्होंने कहा था कि वो आ जाएं, उनको गिरफ़्तार नहीं किया जाएगा और वो जो है अपने नामजदगी के पेपर्स भी फाइल कर सकते हैं, तो इस पर अजीब हंगामा हो गया कि शायद बहुत बड़ा कुछ उनको सहूलत दी जा रही है। को आपने जो इजाज़त दे दी, आने की भी इजाज़त दे दी और ये भी क्या गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। उन्होंने उस वक्त भी समझा नहीं था कि उन्होंने कहे थे कि आप आ जाएं, जब एयरपोर्ट से अदालत तक आ जाएं। उसके बाद जो असल मसला ये था कि आपको पेश होना चाहिए अगर आपको ये ख़तरा है कि आपको पहले एक प्रिवेंटिव वो मिलती है। लेकिन उसके बाद अब जो है सबसे बड़ा मसला जो जुडिशरी के सामने आ गया है, एक लिहाज से पॉलिटिकल प्रेशर अब नज़र आना लगा है कि जो बयानात आते हैं उसका असर आपके जो है वो जजमेंट्स पे भी पड़ रहा है। मुझे लगता है यही है कि बहुत सारी चीज़ों में जो चीफ जस्टिस साहब जो कमेंट दे रहे थे वो यकीनी तौर पे जिस वजह से दे रहे थे वो भी हमारी समझ में आती है। लेकिन साथ में कसूरी अदालत भी बन गई, आरफा आपको ये भी इत्तला हो कि 2 रुकनी अदालत बन गई ट्रीजन केस के अंदर भी। तो मैं सिर्फ इसमें इतना कहना चाहूँगी कि चीफ जस्टिस साहब जो कमेंट्स देते हैं तो फिर क्यों ना उसके ऊपर कमेंट्री हो। अब जैसे मुझे एतराज़ है, आज उन्होंने कहा परवेज़ मुशर्रफ सियासतदानों की तरह मैं आ रहा हूं कि गर्दान मत करें। अब थोड़ी जाती है क्योंकि जितने सियासतदान वापस आते भी हैं और जेल जाते भी हैं और अदालतों को फेस भी करते हैं, जबकि परवेज़ मुशर्रफ साहब ने तो एक दफ़े के तजुर्बे के बाद हम अगले दिन भी ये बात कर रहे थे कि वो अब वापस नहीं आएंगे। और वही मसला असल में ये है कि सियासतदान वापस आते हैं इसलिए क्योंकि उनका पॉलिटिकल सिस्टम में एक स्टेक होता है और उनको ये भी मालूम होता है कि जहां वो अगर जेल भी भेजे जाएंगे या उनके साथ ज्यादती भी होगी तो मगर एक जो पॉलिटिकल प्रोसेस चल रहा है उसकी वजह से उनको फ़ायदा भी होता है, वो इलेक्शंस भी जीतते हैं, उनकी पार्टीज़ भी काम कर रही होती हैं। परवेज़ मुशर्रफ साहब के लिए प्रॉब्लम ये है कि अगर वो वापस आ गए तो जेल तो इनएविटेबल है, मगर उनके पास तो एक सीट भी नहीं है जो वो जीत सके। सो फ़ायदा उनको कोई नहीं है वापस आने का। हम अगले दिन भी यही बात कर रहे थे कि वो क्यों आएंगे वापस, क्योंकि
کیا کریں گے وہ واپس آ کے؟ ایک آدمی جس نے پورا ملک چلایا ہے ایز اے ڈکٹیٹر، وہ اگر ایک سیٹ جیت بھی جائے گا تو وہ کیا فرق پڑے گا؟ اور وہ ان کو وہ جو جس وجہ سے وہ چاہتے ہیں واپس آنا، وہ نوسٹالجیا تو جو ان کو نہیں ملے گا، تو بہتر ہے کہ وہ ملک سے باہر رہیں۔ وہ غلط فہمی بھی ختم ہو گئی ہے۔ جب پہلی دفعہ آئے تھے لوگوں نے ان کو مشورہ دیا کہ نہ جائیں، انہوں نے کہا پتہ نہیں ان کے 5 لاکھ جو ہیں وہ فالوورز ہیں، فین فالوورز ہیں، وہ کراچی میں آپ اترے تھے، آ جائیں گے، اور جب ان کو کراچی میں اترے تھے وہی ہوا تھا کہ وہ کراچی پورا امٹ کے آ جائے گا، اور وہ ہوا نہیں۔ ان کو ایک چیز سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ بہت بڑا فرق ہے، جیسے عارفہ صحیح کہہ رہی تھی کہ ایک سیاستدان جو ہوتا ہے اس کی روٹس ہوتی ہیں، جو بھی ہے غلط صحیح جو بھی ہوتی ہے، ایک اس کی ایک شناخت ہوتی ہے ایک سیاست کے حوالے سے۔ لیکن یہ کہ جو آپ فرض کی جو ملٹری ایک رولر جو ہوتا ہے وہ اس وقت تک اس کی حیثیت ہوتی ہے جب تک وردی پہنتا ہے۔ وردی جب اترتی ہے تو پھر اس کے بعد اس کو جو نظر آتا ہے کہ جب میں پاورز میں تھا تو ہر شیب میرے پاس آتا تھا، حمایت کا اعلان بھی کرتا تھا، اب وہ نہیں ہو رہا، اور وہ چودھری شجاعت بھی جو ہے خلاف بیان دینے شروع ہو گئے۔ تو وہ آئی تھنک مشرف آلسو ریئلائزز دس، ان کو بھی یہ معلوم ہے، اس لیے وہ یہ رسک نہیں لیں گے۔ جیسے آپ نے کہا نا کہ پچھلی دفعہ ان کو ہر کوئی روک رہا تھا اور ان کو سمجھایا گیا اور وہ پھر بھی آ گئے، اور اس کے بعد انہوں نے بھگتا یہاں۔ سو اب وہ یہ رسک نہیں لیں گے، جو مرضی وہ باتیں کرتے رہے اور جتنی مرضی ان کو انسینٹیو چیف جسٹس صاحب دیتے رہیں، اگر وہ میرے خیال میں یہاں تک بھی کہہ دیں کہ آپ واپس آ جائیں، ہم آپ کو ہر کیس میں بیل دے دیں گے، تو آئی تھنک وہ پھر بھی واپس نہیں آئیں گے۔ اور میرے خیال میں آنے کا نقصان ان کو بھی ہوگا اور کسی اور ادارے کو بھی ہو سکتا ہے، ان پہ ایکسٹرا پریشر آئے گا، پھر ان کو میرے خیال میں کہیں انہوں نے تو پچھلی دفعہ بھی سمجھایا تھا، انہوں نے تو پچھلی دفعہ بھی سمجھایا تھا، یہ سمجھنے کو تیار ہی نہیں تھے۔ صحیح لگتا ہے یہی ہے، اور میرے خیال میں ایسے میں کہ جب خصوصی عدالت بھی بن گئی، اس نے بھی اپنی کارروائی شروع کرنی، تو بھی سوال یہ اٹھتا ہے کہ اگر یہ عدالت کہتی ہے کہ انٹرپول کے ذریعے ان کو واپس لایا جاتا ہے کہ ان کے خلاف جو غداری کا مقدمہ اس کو منطقی انجام تک پہنچایا جائے، تو ظاہر صاحب یہ بھی تو میرے خیال میں عین ممکن ہے کہ نگراں حکومت کو کہہ دیا جائے جو آنے والی حکومت ان کے لیے ایک نیا امتحان شروع ہو جائے گا۔ افتخار ایک بات تو صاف نظر آتی ہے، ان پہ کئی کیسز ہیں، باقی کیسز تو صرف بھٹو کیس کو چھوڑ دیں سر، صرف اسٹریجن کیس کی بات کریں آپ۔ ٹریجن کیس میں وہی بات آتی ہے کہ اصل جو کانفلکٹ تھا اس کی بنیاد بھی یہی کیس تھی، جو سول اینڈ ملٹری یا جو نواز شریف صاحب کی حکومت اور ملٹری کے درمیان ایک جو اختلافات بڑھے تھے، اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ کیسے ہمارا جو آرمی چیف ہے اس کو آپ غداری پہ کیسے جو ہے آپ مقدمہ چلا سکتے ہیں، یہ اصل وجہ بن گیا ہے۔ یہ بالکل، اور میرے خیال میں نواز شریف بھی یہ کہتے تھے کہ یہی سزا ان کو ملی ہے کہ اس کے بعد سوری زاہد صاحب آپ کی بات صرف کاٹ رہی ہوں، اور وہ بھی صرف اختلاف یہی تھا بیکاز اس میں ان کے انسٹیٹیوشنل انٹرسٹ انوالو تھے نا، ان کو اتنی فکر شاید ایک فارمر آرمی چیف کی نہیں تھی جتنا پریسیڈنٹ ادارے کے لیے جو سیٹ ہو بریک کا کہا جا رہا ہے۔ مجھے مجبوری ہے، بڑی ڈیبیٹ بڑی اچھی چل رہی تھی، مریم نواز نے اب نواز شریف صاحب کے اس بیانے کو انتخابی بیانیہ بنا لیا ہے کہ یہاں پہ سویلین سپریمیسی ہونی چاہیے اور لوگوں کو آمریت اور جمہوریت کے اندر فرق کو واضح کرنا چاہیے۔ چھوٹی سی بریک کے بعد دیکھیں گے کہ بیانیہ اب کس حد تک آگے بڑھ پائے گا اور کتنا ہیلپ فل ہوگا نون لیگ کے لیے الیکشن جیتنے میں۔ جس نے ججوں کو گرفتار کیا اس کو تو ویلکم کیا جا رہا ہے، جو اندھیرے لے کے آیا اس کو گلے کے ساتھ لگایا جا رہا ہے، پاکستان میں دہشت گردی شروع کروائی اس کو گلے کے ساتھ لگایا جا رہا ہے۔ آپ کے سامنے وہ شکلیں موجود ہیں، وہ لوگ موجود ہیں، وہ عیش کر رہے ہیں پچھلے 15 سال سے گھر میں بیٹھ کے۔ میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ آج مریم نواز گئی ہیں اور اپنے کاغذات نامزدگی جب انہوں نے جمع کروائے ہیں تو بڑے سوال ان سے ہوئے ہیں، لیکن انہوں نے اب انڈائریکٹلی پھر معاملہ لے کے یہ جنرل مشرف پہ کہ جنہوں نے ملک کی خدمت کی ہے، جنہوں نے اس کو ایٹمی طاقت بنایا ہے، ان کے ساتھ کیا اشر ہو رہا ہے، اور جو عامر جس نے اس ملک کو دہشت گردی اور پتہ نہیں کیا کچھ دیا اس کو آج ویلکم کیا جا رہا ہے۔ کس حد تک آپ کو لگتا ہے آج ہم نے عدالت کی کارروائی دیکھی تو ایسا تو کوئی تاثر نہیں ملا کہ شاید جنرل مشرف کے سامنے ایک ریڈ کارپٹ بچھائی جا رہی ہے، اس کو ویلکم کیا جا رہا ہے؟ وہاں تو بڑا سیریس ان کو سوال اٹھایا جا رہا ہے، ان سے کہا گیا ہے کہ آپ کے شرائط کے اوپر آپ کو وطن واپس نہیں لایا جا سکتا، بٹ ایک نیا بیان ہے جو لے کے آئے آپ۔ یہ ایک سیاسی بیان ہے، اور سیاسی بیان میں ہر چیز آ جاتی ہے جو کہ آپ جس سے اپنے آپ کو مظلوم بھی ثابت کر سکیں۔
یہ بات صحیح ہے کہ کوئی کورٹ نے ان کے حق میں فیصلہ نہیں دیا مشرف صاحب کے لیے، بلکہ ان کو لیور کر رہے ہیں کہ آپ آ جائیے، تشریف لے آئیے، باقی کام جو عدالت کا ہے۔ تو یہ میرے خیال ان کا یہ بیانیہ صحیح نہیں ہے کہ جو انہوں نے عدلیہ پہ الزام لگایا ہے کہ یہ ایک طرح سے تفریق کی جا رہی ہے، ان کے اوپر جو ہے بہت ہی سخت ہے، اور جب ملٹری ڈکٹیٹر کے اوپر ہولا ہاتھ رکھا جا رہا ہے۔ بات یہ ہے کہ یہ چیف جسٹس کا بیان بہت صاف ہے کہ آپ آ جائیں اور مقدمات کو فیس کریں، کوئی ان کو چیک نہیں دیے۔ اب مسئلہ وہی آتا ہے کہ بیانات تو رہیں گے، آپ جب الیکشن کا دور آ گیا ہے تو یہ تو ہر قسم کے آپ کو نظر آئیں گے۔ اب مطلب مریم نواز کا جو ہے وہ بیان جو ہے وہ جو آپ نے پڑھ کے ابھی سنایا تھا، جی عامر اور جمہوریت کے درمیان، میرا خیال یہ ہے کہ اس وقت کیوں یاد آتی ہے جمہوریت جب آپ کا اوپر جو ہے کوئی نہ کوئی مشکلات آتی ہیں۔ اس سے پہلے جمہوریت نامی کوئی چیز نہیں ہوتی۔ مسئلہ یہ ہے کہ جمہوریت ٹھیک ہے ہونا چاہیے، ہم سب چاہتے ہیں جمہوریت ہونی چاہیے، لیکن جمہوریت پریکٹس بھی ہونی چاہیے۔ اب مسئلہ یہ آتا ہے کہ آپ یعنی جب آپ پارلیمنٹ کو بھی آپ نہیں کرتے ہیں، اور پھر اس پر عامریت کی کہاں سے بات آ گئی، میرے سمجھ میں نہیں آیا۔ اس وقت جو ہے جمہوریت اس میں لڑائی جو بات کر رہے تھے خلائی مخلوق کی کہ ہمارا مقابلہ کہیں خلائی مخلوق کے ساتھ ہوگا 2018 کے الیکشن میں، بات وہی کر رہی ہے۔ بٹ تھوڑا سا مجھے یہ بھی لگتا ہے کہ زاہد صاحب ذاتی اب سیاستدان یہ اتنی کر رہے ہیں کہ سمہاؤ بہت زیادہ پریشر اس ایک الیکشن پہ ڈال رہے ہیں کہ یہ فیصلہ کرے گا۔ دیکھیں سول ملٹری کا پرابلم تو ہے، اب ہمیں معلوم ہے، ہم کب سے دیکھ رہے ہیں 2008 کے بعد اس کی میرے خیال میں نوعیت کافی تبدیل ہوئی ہے، ایک اور طریقے سے وہ سول ملٹری ریلیشن شپ پلے آؤٹ کر رہی ہے، اور یہ ایک بہت لمبا پروسیس چلے گا۔ یہ بات ہمیں بھی معلوم ہے، یہ بات سیاستدانوں کو بھی پتہ ہے کہ نہ تو 2008 کا الیکشن جیت کے وہ کنٹرول سنبھال پائے ہیں، اور نہ وہ 2018 کا الیکشن، چاہے وہ پی ایم ایل این اس وقت جیت بھی جائے، ہم نہیں کہہ سکتے کہ کون ہارے گا کون جیتے گا، چاہے پی ٹی آئی جیتے یا پی ایم ایل این جیتے، سول ملٹری ٹینشن پیپلز پارٹی کولیشن گورنمنٹ میں آ جائے گی۔ آپ جاتی نہ کریں نا، مجھے اپنی آرگیومنٹ تو کمپلیٹ کر لینے دیں۔ تو جس نے بھی حکومت بنانی ہے دے ول کنٹینیو ٹو فیس دا ملٹری، اور سول ملٹری ٹینشن رہے گی، اور انہوں نے اس کو برداشت بھی کرنا ہے، اور اسی سسٹم کو چلاتے ہوئے اس میں سے رستہ نکالنا ہے۔ مجھے جو تھوڑا سا زیادہ پرابلم ہو رہا ہے میاں صاحب اور مریم نواز صاحبہ کی گفتگو سے، وہ یہ ہے جیسے وہ یہ امپریشن دے رہے ہیں کہ اگر یہ الیکشن ہم جیت گئے تو اس کے بعد جیسے ہار ہو گئی ملٹری کی اور ہم جیت گئے، یہ مسئلہ پھر بھی حل نہیں ہوگا، اور اس کو اس طرح پروپیگیٹ نہیں کرنا چاہیے۔ آرگومنٹ ہی غلط ہے۔ بات یہ ہے کہ نہ ہی اس میں عامریت اور جمہوریت کے درمیان کو ہے، یہ تو ایک لحاظ سے تسلسل ہوتا ہے، جو جمہوری عمل آپ کا چل رہا ہے پچھلے 8 سالوں سے، اس کا ایک تسلسل ہے۔ الیکشن آ رہے ہیں، اور الیکشن میں جو ہے آپ جو ہیں وہ اپنے سیاسی پروگرام کے تحت جانا چاہیے۔ یہ نعرہ جو ہے کہ عامریت اور جمہوریت کے درمیان فرق ہے، یہ کیسے آ گیا؟ فرض کیجئے آپ کل ہار جاتے ہیں، یا آپ حکومت نہیں بنا پاتے ہیں، پارٹی کے پاس اتنی اکثریت نہیں ہوتی ہے، تو کیا مطلب یہ عامریت جیت گئی؟ جو باقی جو دوسری پارٹی جو جیت سکتی ہیں وہ کیا عامریت کی نشانی ہے؟ جی وہ تو یہی کہہ رہے ہیں نا، آپ کمال کر رہے ہیں، آپ وہ یہی تو کہہ رہے ہیں، آپ دیکھیں تو وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہم ہار گئے تو بس اگر پی ٹی آئی جیت گئی یا پیپلز پارٹی جیت گئی، پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی کی کولیشن بھی بن گئی، تو وہ کہتے ہیں نا سنجرانی جیسا ہمیں پی ایم مل جائے گا، کمال کر رہے ہیں۔ یہ نعرہ جو ہے میرے خیال جو ہے وہ ویسے تو بڑا اچھا لگتا ہے، شاید اپنے آپ پاپولر سلوگن ضرور ہے، بٹ میرے خیال میں حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ زاہد صاحب دیکھا جائے ماضی میں، تو پھر آپ کو زرداری صاحب کو شاباش دینی چاہیے کہ انہوں نے مجبور کیا تھا اس وقت جنرل مشرف کو صدارت چھوڑنے پہ، جب انہوں نے کہا تھا کہ ہم امپیچمنٹ کی طرف جا رہے ہیں تو چھوڑ کے چلے گئے وہ۔ اس کے بعد آپ کے پاس جو موقع آیا، آپ نے ان کے خلاف ایک غداری کا مقدمہ دائر تو کیا، بٹ اس کو ادھورا بھی چھوڑ دیا، ساتھ میں آپ کی حکومت نے خود ان کا نام ای سیل سے نکال کے ان کو فیسیلیٹیٹ کیا، باہر بھی جانے دیا، تو پھر آپ کس منہ سے بات کرتے ہیں سویلین سپریمیسی کی؟ آپ کے پاس جب مواقع آتے ہیں کہ آپ ماضی میں جرنیلوں کے جو غلط کام ہیں ان کے اوپر ان کو سزا دیں، اس وقت آپ بڑے ڈھیلے پڑ جاتے ہیں، مفاہمت میں چلے جاتے ہیں۔ اصل مسئلہ وہیں پہ آتا ہے جو یعنی جو بات کہتے ہیں کہ سپریمیسی، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ایسا ریٹرک بن گیا ہے، ایک کلیشے بن گیا ہے جس کے خود وہ معنی نہیں جانتے ہیں۔ بھئی سپریمیسی کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو پالیسی کے ذریعے،
آپ اپنی پوزیشن کو اسرٹ کریں اور گورننس کے ذریعے آپ اسرٹ کریں. نہیں اور سویلین انسٹیٹیوشنز کے تھرو اسرٹ کریں. یہ نہیں کہ زرداری صاحب کی اگر منمانی چل رہی ہے تو وہ ڈیموکریسی ہے اور میاں صاحب کی بات ہر کوئی مان رہا ہے تو وہ ڈیموکریسی ہے. دیٹ از ناٹ ڈیموکریسی. ڈیموکریسی تو تب ہوگی جس دن سویلین انسٹیٹیوشنز جو ہیں وہ اپنے آپ کو ڈیلیور کریں گے. لوگوں کی زندگی میں آسانی لے کے اور دیکھ لیں کہ کیا عظیم جمہوریت کی بات کرتے ہیں, ذرا اس میں آپ جمہوریت اپنے پارٹی پہ بھی اطلاق کر لیں. جن لوگوں کو آپ لوگوں نے سیٹیں دی ہیں آدھے زیادہ تو ایک آپس میں ہی فیملیز کے درمیان تقسیم ہو گئے. ریزروز کے اندر سارے کے سارے وہی ہیں جو سارے رشتہ دار ہیں. کوئی کسی کی بیٹی, کسی کی بیوی ہے, کسی کی بہن ہے, اس کے علاوہ کسی کو نہیں دیا جی. وہاں پارلیمانی بورڈ بھی چپ ہو گیا سر. انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے خاندان کے لوگ. ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں. زلفی بخاری جن کا نام بلیک لسٹ پہ ہے یا پھر ECL پہ ہے, کیسے چلے گئے نگران وزیر اعظم کو بھی معلوم نہیں, وہ بھی وضاحت طلب کر رہے ہیں کیسے یہ ہوا. چھوٹی سی بریک کے بعد ڈسکس کریں گے. ویلکم بیک. زلفی بخاری کی بات ہو رہی ہے سر. کل میری وزیر داخلہ سے بات ہوئی تھی ذاتی طور پہ. میں ان سے پوچھا کہ یہ کیا معاملہ ہے, تو انہوں نے کہا کہ جی ان کا نام ECL پہ نہیں ہے, میڈیا غلط رپورٹ کر رہا ہے, ان کا نام بلیک لسٹ پہ ہے اور یہ نیب نے کہا تھا تو ڈالا گیا تھا. ان کی طرف سے ذاتی ریکویسٹ ہے. جب ان کو روکا گیا, میرے پاس ایک درخواست سیکرٹری داخلہ لے کے, اس پہ انہوں نے 30 دن ریکمینڈ کیے تھے کہ 30 دن کے لیے ان کا نام نکالا جائے. بٹ میں نے کہا کہ عمرہ تو 6 دن ہفتے میں بھی ہو سکتا ہے, ایک دن میں بھی ہو سکتا ہے. تو میں نے 30 دن کاٹ کے 6 دن کر دیے. اس کے اگینسٹ زلفی بخاری کا ایفیڈیوٹ جمع کروا کے گئے ہیں. پھر میں نے جب یہ سوال کیا اگر وطن واپس نہیں آتے تو انہوں نے کہا کہ جو قانونی طریقہ ہے پھر انٹرپول سے کہنا ہے, جس سے بھی کہنا ہے ان کو وطن واپس لے کے آئیں گے. لیکن جب ہم نے نیب سے بات کی تو نیب نے کہا کہ جی ہم نے 8 مئی کو ایک ریکویسٹ ڈالی تھی سابق حکومت کو کہ ان کا نام ECL پہ ڈالا جائے, کیونکہ پاناما کے حوالے سے ان کے بھی تین آف شور کمپنیز ہیں. ہم ان کو انویسٹیگیٹ کرنا چاہ رہے ہیں. ان کو 3 بار ہم نے سمن بھیجے ہیں کہ آئیں پیش ہوں, بٹ یہ نہیں ہوئے. اب معاملہ یہ ہے کہ کنفیوژن عجیب سی بنی ہوئی ہے کہ ہوا کیسے. وہ کہتے ہیں کہ اختیار ہے کہ کیا جا سکتا ہے. ساتھ میں یہ بھی ہے کہ نواز شریف فیملی کا بھی نام کہا جا رہا ہے کہ ECL پہ ڈالیں, اگرچہ کل میاں صاحب اور مریم لنڈن روانہ ہو رہی ہیں, ابھی تک اس پہ بھی فیصلہ ہونا ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ ایک سیاسی فضا ہے اور ہر چیز ایکسپلائٹ ہوگی. جب یہ زلفی بخاری جو ہیں وہ اس لیے نشانہ بنیں گے کہ عمران خان کے دوست ہیں. اب جو حقیقت ہے, مجھے اتنا آپ کو ڈیٹیل زیادہ معلوم ہے جو ابھی آپ نے بتائی ہے کہ کیا واقعی ان کا ECL پہ نام تھا. ابھی جو آپ بتا رہے ہیں تو اس سے لگتا ہے کہ ECL میں نام ہی نہیں تھا. نام ہی نہیں ہے ان کو بالکل. تو اگر ECL میں نام نہیں ہے تو پھر بلیک لسٹ ہوتی کیا ہے؟ بلیک لسٹ بنیادی طور پہ وہ بھی ایک ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بھی شخص اس کے اوپر کس طرح کے فائنینشیل کرپشن کے الزامات ہوں وہ پاکستان چھوڑ کر نہیں جا سکتا. اور تو اس کا اس بھی میں اور ECL میں کیا فرق ہے؟ فرق تو میرے خیال میں اگین میرے خیال میں کوئی ہمیں کوئی زیادہ اس میں ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ کو, بڑا ایک اس پہ کنفیوژن ضرور ہے کہ ECL اور بلیک لسٹ میں فرق کیا ہے. بٹ میرے خیال میں یہاں پہ وزیر داخلہ کا اختیار ہے سر کہ بلیک لسٹ. آپ کی جو بات سے مجھے سمجھ میں آ رہی ہے, اگر میں صحیح سمجھاؤں, بلیک لسٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ شاید وہ 3 دفعہ بلانے پہ نہیں آئے تو ایک بلیک لسٹ اس میں آ گیا ہے. وہ نہیں ہے سر. اس میں یہ ہے کہ بلیک لسٹ میں وزیر داخلہ کو اختیار حاصل ہے کہ وہ نام ایک وقت کے لیے نکال سکتا ہے. بٹ اگر ECL پہ نام ہو اس کے لیے طریقہ کار یہ ہے کہ کابینہ جو کمیٹی 3 رکنی وزراء کی وہ ریکمینڈ کرے گی, وہ ہو جائے گا معاملہ کابینہ میں, پھر کابینہ فیصلہ کرے گی. یہ اختیار وزیر داخلہ کے پاس. اچھا, اس میں تھوڑی سی میں یہ کہہ دوں کہ آپ دیکھیں کہ یہ کدھر اور کن رولز یا کس لاء کے تحت یہ 2 لسٹس بنی ہوئی ہیں. کیونکہ جہاں تک مجھے سمجھ ہے یہ جو ECL کا بھی کانسیپٹ ہے, پہلے یہ بالکل ومزیکل تھا. اس کے بعد نثار علی خان صاحب آئے, انہوں نے کہا جی میں اس کو سٹریم لائن کر رہا ہوں, میں یہ کر رہا ہوں, میں وہ کر رہا ہوں. انہوں نے کہا میں نے کمیٹی بنا دی ہے ود ان دی انٹیریئر منسٹری. اس کے بعد جب وہ میاں صاحب کا فیصلہ آیا اور نثار علی خان صاحب وہاں نہیں تھے تو پھر جو احسن اقبال صاحب تھے انہوں نے کہا یہ کیبنٹ کے پاس فیصلہ چلا گیا. It's all so whimsical. This is ridiculous کہ آپ بیٹھ کے جو حکومت آتی ہے یا جو منسٹر آتا ہے اس کا ایک وہ اپنی طرف سے فیصلہ کرتا ہے اور ایک نیا طریقہ بنا دیتا ہے ECL پہ نام ڈالنے کا. بٹ ایونچولی تبدیلی نہیں ہوئی, پولیٹیکل ڈیسیجن میکنگ ہو رہی ہے
اور ومسیکل ہو رہی ہے، اور یہ بہت زیادتی ہے، چاہے زلفی بخاری ہو، چاہے میاں نواز شریف صاحب ہو یا کوئی اور لوگ ہو. کیونکہ شروع میں یہاں کرنا چاہیے، شروع میں یہ بھی حال تھا کہ جب کوئی ڈیورس ہو رہی ہوتی تھی کپلز میں تو ایک اسپاؤس جو ہوتا تھا وہ دوسرے کا نام لسٹ پہ ڈلوا دیتا تھا. ایک وقت میں یہ کتنی بھی زیادتی ہے. جو چودھری نثار جب وزیر داخلہ تھے تو اس وقت ان کا یہی کہنا تھا کہ 6-7 ہزار لوگ ای سی ایل پہ تھے، اور وہ ہزاروں سال تو نہیں لیکن کئی سال تک اس کو ہٹانا بھی مشکل ہو جاتا تھا. تو یہ ایک پورا ہمارے ہاں جو طریقہ کار ہے ای سی ایل کا یا بلیک لسٹ کا، وہ جو خود کنفیوژن کریٹ کرتی ہے. میں خیال باقی اس کنفیوژن کو ہرگز دور ہونا چاہیے. اگر یہ پارلیمنٹ کے تھرو لیجسلیشن کر لیتے تو زیادہ پہلے تاکہ لوگوں کی پولیٹیکل وکٹمائزیشن نہ ہو، اس کو استعمال نہ کیا جائے. یقینی طور پہ اس پہ جو کنفیوژن اس کو دور ہر صورت میں ہونا چاہیے. اسی کے ساتھ پروگرام کا وقت ختم ہو، اجازت دیجیے، خدا حافظ.